الہ کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے وہ کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، پہلا سوال درست ہو گیا۔ لیکن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ مقام برزخ میں پہلے سوال کا صحیح جواب دینے والے کا مقام کون سا ہے۔ پھر اس کے لیے دوسرا سوال کیا جائے گا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مرنے والا اپنا اپنا دین بتائے گا، جس نے ذکر کیا جو مسلمان ہے وہ بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ دو سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں۔ مقام برزخ میں دو سوال کیے گئے، دو سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ حتمی نہیں ہوا کہ اس کی قبر میں، اس کے مقام برزخ میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھولنا ہے یا جہنم کی طرف سے کھولنا ہے۔ ایک سوال آخری، مرکزی سوال، حتمی سوال اب جواب دینے والے پر ہے، اور سوال ہوتا ہے ایک حسین چہرے والا۔ ذرا تصور کیجئے قبر کی کیفیت ہے، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، پہلا سوال پوچھا، جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اب تیسرے سوال کے لیے ایک حسین چہرے والا، کالی لمبی زلفوں والا، مست آنکھوں والا، حسین چہرے والا، کشادہ روشن پیشانی والا، خوشبو کے بدن والا، مٹھڑی چال والا، مٹھڑی بولیوں والا، مہتاب رخ کے ساتھ وہاں پر جلوہ گری فرمائیں گے۔ اور تیسرا سوال اور حتمی سوال کرتے ہوئے فرشتے اس حسین چہرے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کریں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور تو بتا نا ذرا اس حسین چہرے والے کو تو کیا کہتا تھا، ذرا بتا اس کے بارے میں تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا ارادہ کیا تھا، تیری سوچ کیا تھی، تیری فکر کیا تھی، ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے سامنے اس حسین و جمیل چہرے والے کو سامنے کر دیا، ذرا بتا نا تو اسے کہتا کیا تھا۔ اب جو تو مومن ہے، جو تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ منسلک ہے اور لڑنے لگا ہوا ہے، جو اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو درجہ بدرجہ وسیلہ مانتا چلا جاتا ہے، وہ وہاں پر بھی اس حسین چہرے والے کو وسیلہ بنا لے گا۔ وہ کہے گا، اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہی تو وہ حسین ہے نا جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا تھا، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا تھا، جن کی زیارت کے لیے میں تمام عمر بے چین و بے قرار رہا تھا، مچلتا رہا تھا، تڑپتا رہا تھا، بلکتا رہا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بے چین و بے قرار و مضطرب رہا ہوں۔ یہی تو ہے وہ رسول عربی، یہی تو ہے وہ محمد رسول اللہ، یہی تو وہ ہے حسین حسنین کریمین کے نانا، یہی تو ہے کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جن کے لیے کائنات کو چلایا گیا۔ اب جب یہ کیفیت آئے گی تو تیسرے سوال کا جواب دے دیا صحیح تو فرشتے بھی اس مومن کی قبر میں کھڑکی کھولیں گے اور جنت کی طرف سے، ٹھیک ہے، اب قیامت تک یہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے تمہیں آتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے ان تین سوالوں میں سے پہلے دو کے تو جواب دے دیے صحیح اور کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، پہلا سوال بھی صحیح، میرا دین اسلام ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی صحیح، اور وہ شخص جو مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کو وسیلہ ماننے والوں کو
جو وسیلہ نہیں مانتا وہ وہاں پر بھی وسیلہ نہ پکڑے گا اور کہہ دے گا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جب اس بدبخت نے وہاں پر یہ الفاظ ادا کر دیے، عالم برزخ میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں خبر کہ یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو اس وقت ہوگا کیا؟ کہیں گے اگرچہ تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن چونکہ تو نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا جو کہ اس کائنات کا مرکزی کردار ہے، لہذا تو نے چونکہ اسے اب وسیلہ نہ پکڑا، اب تیرے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی بند رہے گی، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک جنت کے سیکے لگتے رہتے ہیں. یہ تو مقام برزخ کہ وسیلہ مقام برزخ میں بھی کام دیتا ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ میدان حشر کا ہے. اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ میدان حشر میں وسیلہ کام دیتا ہے یا نہیں دیتا. ہم نے یہ بات ساری اس لیے کہ اکثر و بیشتر احباب وسیلے کو کچھ ایسے لوگ، چند لوگ جو وسیلے کے قائل ہی نہیں کہ تم مزارات پر کیوں جاتے ہو، تم اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو، تم نبی کو وسیلہ کیوں بناتے ہو، تم ان کو وسیلہ کیوں بنا کر پیش کرتے ہو. ان کے لیے بات عالم ارواح سے شروع کی، دلائل وہاں پر بھی دیے کہ عالم ارواح میں بھی وسیلہ موجود، عالم فانی میں بھی وسیلہ موجود، عالم برزخ میں بھی وسیلہ موجود، اور عالم حشر میں بڑی مضبوط صحافتہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، لوگ اس طرح میں بے چینی میں دائیں سے بائیں بھاگتے پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی. لوگ دوڑتے ہوئے سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، یا ابو البشر، یا ابو البشر ہمارے لیے شفاعت کیجیے، ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں، اب حساب کتاب ہونے والا ہے، اب ہم تو پریشانی میں آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ہماری شفاعت فرمائیں. اور حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے اس کا عذر نہیں، تم آگے چلو، تمہیں ابراہیم کے پاس بھیجتا ہوں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ. یہ انسانی گروہ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، گرتا ہوا، دوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا اور شفاعت کی درخواست کرے گا. آپ فرمائیں گے کہ تم آگے جاؤ، اس سے آگے جاؤ موسیٰ کے پاس، اور موسیٰ اسی گروہ کو آگے بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم ایسے کرو، بات بنے گی نا تو اس اگلے در پر بنے گی، اگر تمہاری بات بنے گی، اگر کہیں پر بات بنے گی تو در تمہیں میں دکھاتا ہوں، اس در پر جانے والا کبھی بھی خالی رہا ہی نہیں. اچھا اللہ کے نبی وہ در کون سا ہے؟ وہ در کوئی اور در نہیں ہے، وہی در محمد کا در ہے، وہی مصطفیٰ کا در ہے، وہی حسنین کے نانا کا در ہے، وہی آمنہ کے لال کا در ہے. وہاں پر پہنچو، سارا گروہ دوڑتا ہوا، امت کے لوگ دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، پریشان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، شفاعت فرما دیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ کیفیت دیکھ کر کہ بہت سے لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت میں جانے والوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا ہے، جن کا حساب ہوا جو جہنم کے حقدار پہلے انہیں جہنم میں بھیجا جا چکا ہے، جو باقی بچے ہیں وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس پہنچیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر
اللہ رب العزت سے اجازت لے کر اس وقت سکھائے گئے الفاظ ادا کرتا ہوا میں سر کو سجدے میں رکھ دوں گا، اور سجدہ طویل ہوگا، اور اللہ جل مجدہ ارشاد فرمائے کہ ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد ذرا سر کو اٹھا نا، ارفع راسک، ذرا تو اپنے سر کو اٹھا، ذرا بتانا چاہتا کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے پروردگار میری امت اس پر رحم فرما دیجیے، میری امت کے وہ افراد جن کا حساب کتاب ہو چکا، ان میں سے کچھ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرائے گئے ہیں، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اور اللہ جل مجدہ ارشاد فرمائے گا، اے محمد، اے پیارے، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور وہ اس وقت جہنم میں موجود ہے، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال لو اور اسے جنت میں پہنچا دو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا، جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم کی اتھاہ گہرائی سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا۔ جب واپس اپنے اسی مقام پر آؤں گا تو میں سر پھر سجدے میں رکھ دوں گا، اور سجدہ طویل ہوگا تو اللہ جل مجدہ پھر ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے پیارے ذرا مکھ تے چکنا، اے محبوب ذرا مکھڑا تے بکھانا، میں سر اٹھاؤں گا، رب پھر فرمائے گا، اے محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کریں گے، یا اللہ ابھی تو میری امت کے بہت سے افراد ابھی جہنم میں موجود ہیں، تو رب ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جاؤ، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ 2 سجدے ہو گئے، اور حضور ایسے ہی عمل فرمائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جاؤں گا، اور جس کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں ہلکا سا رائی برابر بھی ایمان ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا۔ آ کر پھر تیسرا سجدہ پھر وہاں پر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، شفاعت ہو رہی ہے اور جہنم سے نکالے جانے والوں کا وسیلہ بن رہے ہیں تو مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ تیسرا سجدہ ہوگا، پھر ارشاد ہوگا، اے محبوب ذرا چہرہ اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، ذرا بتاؤ، اب طلب کرو کیا چاہتے ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے پروردگار ابھی تو اور بہت سے میری امتی جہنم میں ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان موجود ہے اسے بھی وہاں سے نکالو اور جنت میں پہنچا دو۔ 3 سجدے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں آ کر چوتھا سجدہ پھر کر دوں گا، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جب یہ سجدہ طویل ہوگا تو انداز جو ہوگا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو، آپ کی ساری امت بری ہے، اے محبوب جائیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی امت میں سے ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ یہاں پر 1-2 باتیں، لطیف باتیں آپ کی توجہ چاہیے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب حکم ہو رہا ہے کہ اے محبوب ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، فرشتے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔
دوسری بار بھی فرشتوں سے کام لیا جا سکتا تھا، لیکن ہر بار مصطفیٰ کو کیوں فرمایا اے محبوب ٹھیک ہے جائیں اور جا کر ہاتھ پکڑ کر نکال لیں؟ کیوں؟ لطیف نقطہ یہاں پر یہ ہے، ذوق کی بات یہ ہے، جہنم کی ان اتھاہ گہرائیوں میں سزا پانے والوں میں وہ بھی ہوں گے جو مصطفیٰ کو اس دنیا میں وسیلہ نہ مانتے تھے، جو وسیلہ کے قائل ہی نہ تھے۔ اگر فرشتوں کو بھیجا جاتا اور فرشتے ان گناہ گاروں کو وہاں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات شاید آ جاتی کہ شاید کوئی ہماری نیکی کام آ گئی، شاید ہماری سزا پوری ہو گئی اس لیے جنت میں پہنچا دیے گئے، تاکہ کسی ایسے شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی نہ ہو، یہ بات آئے ہی نہ، اور اسے اس میدان محشر میں اور اس جہنم کی اتھاہ گہرائی میں بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ مصطفیٰ کو وسیلہ نہ مان کر میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ جس مصطفیٰ کو میں نے دنیا میں وسیلہ نہ مانا، وہی مصطفیٰ میدان حشر میں اس وقت میرا وسیلہ بنے ہیں۔ کس مقام پر وسیلہ سے انکار کرو گے؟ وسیلہ گناہوں کی بخشش کے لیے وسیلہ بنتے ہیں تو مصطفیٰ بنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، بدکاری کر لیں، عصیان اور طغیان میں مبتلا ہو جائیں، تو اے محبوب انہیں چاہیے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہاں آ کر کریں کیا رب معاف کر دے گا؟ رب سے معافی مانگیں۔ اچھا رب سے معافی مانگ لی، کیا اب گناہ معاف ہو گئے؟ ساتھ ہی بتا دیا صرف اتنا ہی نہیں، اے محبوب ان کے لیے آپ ہی دستے شفاعت اٹھا دیں، ان کے لیے آپ ہی دعا کر دیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ یہاں پر بھی گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنتے ہیں تو مصطفیٰ بنتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بات اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ بات ذوق والی ہے اور آپ بھی ذوق والے بندے ہیں، اور جس مقام پر ہم حاضر ہیں یہ بھی بڑے ذوق والا مقام ہے۔ اور ایک بات میں دل کی اتھاہ گہرائی سے بغیر لاگ لپٹ کے کہہ دوں، بہت سے جلسوں میں گیا، بہت سے عرس کی تقاریب میں حاضری ہوئی ہے، بہت سے جلسوں میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن خدا کی قسم یہاں پر سکون بہت مل رہا ہے۔ یہ فیضان نظر ہوا کرتا ہے کہ آنے والا آئے غم بھول کے آئے، اگر اس کے ذہن میں قلب میں کوئی غم ہے بھی تو یہاں پر حاضر ہونے کے بعد وہ غم نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، مسجد نبوی میں پہنچ کر، چونکہ خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، رنگ ڈھنگ بادشاہوں والے تھے، وہاں جا کر اپنے مصاحبین میں سے کسی صاحب کو بلانے لگا، آواز اونچی تھی، وہ فلاں بن فلاں ذرا بات سنیں ادھر آؤ، فلاں بن فلاں تم بھی ادھر آؤ، آواز اونچی تھی۔ آواز اونچی سن کر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ اٹھے اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے، خشم کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہارون رشید کے پاس آئے
اور آ کر اس کے کان میں بڑے دھیرے انداز میں کہا، کیا تو قرآن مقدس کی آیت کو بھول گیا؟ کیا تو قرآن کے حکموں کو پسے پشت ڈال بیٹھا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کے در اقدس میں حاضری کے وقت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو اس طرح نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر انداز تکلم نہ اپنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال ختم کر دیے جائیں، تمہاری نمازیں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائیں، تمہارے روزوں کو خاطر میں نہ لائے جائے، تمہارے جہاد کو سامنے نہ رکھا جائے، تم نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو پھر ہوگا کیا؟ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں ان کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اب یہ بات سن کر ہارون رشید بڑا پریشان ہوا، مضطرب ہوا اور عرض کرتا ہے، اے امام مالک، اب میں کروں تو کیا کروں؟ بہت بڑا گناہ کر دیا، حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہو کر گناہ کا ارتکاب کر چکا، میں تو یہاں پر اونچی اونچی باتیں کرتا رہا، اب کروں تو کروں کیا؟ جاؤں تو جاؤں کدھر؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، ذرا قرآن مقدس کے حکموں پر ایک نظر اور کرو نا، تم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا نا، تو پھر رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کو وسیلہ مان لو، گناہ تم نے کر لیا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس خصوصیہ مبارکہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں آ جاؤ، غلاف کعبہ سے لپٹ جاؤ، قطعاً یہ نہیں، منا عرفات اور مزدلفہ کی وادیوں میں پہنچو، یہ نہیں فرمایا، صفا اور مروہ کی سعی کرتے چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اے مولا کرے تو کرے کیا؟ پھر تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب ہارون رشید وہاں سے ہاتھ باندھ لیے، نظریں جھکا لی، چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا مواجہ شریف کی طرف بڑھا، اور میرے وہ دوست بھائی بزرگ دوست ساتھی بیٹے جو مدینہ منورہ حاضر ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مواجہ شریف میں حاضر ہونا تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف کریں تو کمر بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جب وہاں پر کھڑے ہو کر چہرہ بیت اللہ کی طرف کریں تو کمر مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ہارون رشید مواجہ شریف میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر اب دعا مانگنا تھی، رب سے معافی مانگنا تھی، اور اسے خیال آیا کہ میں چہرہ کدھر کروں؟ اگر تو چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہوں تو کمر مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر کے دعا مانگوں تو کمر بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ اسی پریشانی میں تھا، اسی اضطراب میں تھا، خیال آیا کہ چلو واپس امام مالک کے پاس، وہ بتائیں گے، جنہوں نے یہ رستہ بتایا وہ حقیقت بھی بیان کریں گے۔ یہ واپس اسی طرح الٹے قدموں واپس حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، اے امام اب میں کروں تو کروں کیا؟ رب سے معافی مانگ رہا ہے، چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہوں تو کمر مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے، اگر چہرہ مصطفیٰ کی طرف کروں تو کمر بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، میں دعا مانگوں تو کس طرف چہرہ کر کے کروں؟ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، سنہری حروف سے لکھے جانے والے، دل کی تختی پر کندہ کر لینے والے، آپ فرماتے ہیں کیف تبلی وجوہکم
वहुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम। ऐ हारून, तू मुस्तफा से चेहरा कैसे मोड़ सकता है? वो तो तेरा भी वसीला है और तेरे बाप आदम का भी वही वसीला है। लिहाजा मुस्तफा को वसीला जानो, मानो, तस्लीम करो। जो एक बात और, हालांकि तरतीबें कुछ थी, यहाँ पर आपकी महफिल में बैठकर जैसे जैसे ज़ौक़ आ रहा है मैं बयान करता चला जा रहा हूँ। इबादत और रियासत में सजदा रब्बिल अज़ल की बारगाह में किया जाता है, लेकिन उशाक के अंदाज कुछ अलग और अजीब हुआ करते हैं। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं। उम्र बढ़ी, आपको दिखाई देना जरा कम हो गया। आपका घर मदीना मुनव्वरा से यूं कह लीजिए मस्जिद नबवी शरीफ से जरा फासले पर था और दरमियान में एक बरसाती नाला गुजरता था। आप घर से चले, एक तमन्ना ज़हन में लेकर, एक ख्वाहिश दिल में पैदा करते हुए, लाठी हाथ में है, लाठी टेक टेक कर चलते चलते धीरे धीरे मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हो गए। हजूर तशरीफ फरमा है, हजूर जलवागर हैं। पूछा, इत्बान कैसे आना हुआ? हजूर जानते हैं इत्बान क्यों आया? हजूर के इल्म में है इत्बान की आमद का मकसद क्या है। लेकिन ज़ौक़ वालों को ज़ौक़ की हकीकतें बयान करने के लिए ज़ाहिर इरशाद हमारे इत्बान क्यों आया? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ, एक तमन्ना लेकर आया हूँ। हजूर, आपका गुलाम ये चाहता है कि आप मेरे घर में जलवागरी फरमा दीजिए। आप की आमद का मैं मुंतज़िर हूँ। अच्छा इत्बान, जाओ, कल तुम्हारे घर आएंगे। अजीब बात, जब ये अल्फाज मुस्तफ़ा के दामने मुबारक से सुने, वो इत्बान जिनकी कमर झुकी हुई आते हुए, जो लाठी टेक टेक कर चलते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, जब ये बात सुन ली, समझ ली और जान ली कि मुस्तफ़ा ने वादा फरमा लिया कल मेरे घर में जलवागरी फरमाएंगे, कल मेरे उजड़े घर में करम नवाजी होगी, यही इत्बान जो कमर झुकाकर आए थे, कमर सीधी हो गई। वही जो लाठी टेक टेक कर आए थे, इस लाठी को उठाकर जवानों की तरह कदम तेज तेज रखते हुए अपने घर की समत चले जाते हैं। लोगों ने देखा, मोहल्लेदारों ने देखा, इत्बान गया था तो हालत और थी, आया है तो हालत और है, बताओ तो सही माजरा क्या है? अंदाज तुम्हारे अलग है, तुम्हारी कैफियत अलग है। वो कहें कि मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे अब बताऊं तो क्या बताऊं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे घर में जलवागरी फरमाने वाले हैं तो मुस्तफ़ा जलवागरी फरमाने वाले हैं, मैं उनके इंतजार में हूँ। वो रात इत्बान बिन मालिक ने न जाने कैसे गुजारी होगी। घर को सजाने लगे, घर को संवारने लगे। रात की तारीकी में भी कभी घर के अंदर आते हैं और कभी बेचैनी से घर से बाहर आते हैं, कभी सूरज निकलने के मकाम की तरफ देखते हैं, ऐ सुबह क्या हो गई, ऐ सूरज तो तुलू नहीं होता। बेचैन और बेकरार होकर कभी घर के अंदर हैं, कभी घर के बाहर हैं। घर को सजाया। दूसरे दिन सूरज निकलने के बाद तुलू हुआ तो इधर नबूवत का आफताब पूरी रंगीनी के साथ, पूरे नूरानियत के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमरा हैं, साथ चले आ रहे हैं। तमाम अफराद कितार अंदर कितार खड़े हैं। उस मोहल्ले में हजूर की जलवागरी हुई तो सारे मरहबा या रसूलल्लाह, मरहबा, हजूर जी आया नहीं, हजूर सलाम होवे, हजूर करम फरमाया, साढ़े गरीबां की बस्ती करम फरमा देता। और हजूर हजरत
اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے. وہاں پہنچ کر پھر فرمایا اتبان لو تم نے بلایا ہم آ گئے, اب بتاؤ کرنا کیا ہے. یہاں پھر کہوں گا مصطفیٰ جانتے ہیں اتبان کہنا کیا چاہتا ہے, لیکن اتبان کا عشق ہم فقیروں اور غریبوں کو بتانے کے لیے سوال جواب کیے جا رہے ہیں. حضرت اتبان بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اس غلام کی اتنی سی خواہش ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر دیجیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے, سلام پھیرا, دعا مانگی. جب اٹھے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آئے اور جہاں پر مصطفیٰ کے قدم مبارک تھے وہاں پر ایک نشان سا کھینچ دیا. بات توجہ سے, بات سن رہے ہیں نا توجہ سے, جہاں مصطفیٰ کے قدم مبارک تھے وہاں پر ایک نشان کھینچ دیا. حضور نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اتبان یہاں پر نشان کیوں لگا دیا. دیگر صحابہ بھی سننے والے ہیں, جو سن رہے تھے انہیں حقیقت بتانے کے لیے مصطفیٰ نے سوال فرمایا اتبان ذرا بتاؤ جہاں پر میرے قدم تھے تو نے وہاں پر نشان کیوں لگا دیا. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا سو دیا, وہ اپنے مقام پر, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ذوق یہ کہتا ہے, انداز یہ تھا, محبت یہ تھی, تیرا آستان جو نہ مل سکے, تیرا آستان جو نہ مل سکا, تیری راہ گزر پر جبھی صحیح, مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے نشان اس لیے بھی لگا دیا کہ میں بوڑھا ہوں, جا نہیں سکتا, آپ کی ابتدا میں وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے برساتی نالے سے گزرنا مشکل ہے. حضور جہاں پر آپ کے قدم مبارک ہیں یہاں پر اتبان کی جبین آئے گی, سجدہ آئے گا, اور وہ سجدہ میرے دوسرے عام سجدوں سے کہیں زیادہ معتبر ہو جائے گا. اور حضرت اتبان بن مالک یہ اور نہیں صحابی ہیں, اگر وسیلہ یا کیفیت میں کوئی کمی خامی خدا پناہ کوئی عیب ہوتا تو مصطفیٰ فوراً فرماتے اتبان ایسے نہ کرو, یہ تمہارا اس طرح کا انداز درست نہیں ہے. کہیں پر نہیں فرمایا بلکہ تبسم فرماتے ہوئے آپ نے روانگی اختیار فرمائی کہ ٹھیک ہے عشق والا عشق کر رہا ہے تو کرنے دو. اب عبادت میں بھی وسیلہ رکھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ کا. یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں سبھی, لیکن بات ذوق کی ہے تو عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کی اثر کی نماز کا بڑا چرچا ہے. حسنین کے بابا کی نماز اثر کا, ایک نماز اثر کا بڑا چرچا ہے. غزوہ خیبر سے واپس آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا علی قافلہ تیار ہے, ہم آگے جاتے ہیں, تم ذرا ٹھہرو, قافلے کی گری ہوئی چیزوں کو ذرا سمیٹتے رہنا, اور کوئی پیچھے رہ جائے تو اسے ساتھ لیتے آنا. قافلہ روانہ ہو گیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم کے مطابق اسی مقام پر ٹھہر گئے جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا. سامان جو پڑا تھا وہ اکٹھا کر لیا. قافلہ پہلے جا چکا, منزل آگے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بعد میں آ رہے ہیں. جب ایک مقام پر پڑاؤ آیا تو حضور نے نماز اثر وہاں پر ادا فرمائی. صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں, نماز اثر ادا کر لی. ابھی علی وہاں پر نہیں پہنچے. حضور آرام کی غرض سے
ایک پیڑ کے نیچے آ گئے. اتنے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے کے ساتھ آ ملے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی آ گئے؟ حضور حاضر. آؤ بیٹھو. علی کو بٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر سر اقدس رکھ لیا اور آنکھیں موند لی، پلکیں جھکا لی، آنکھیں بند کر لی. اور علی ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ران کو ہلا نہیں رہے، بدن کو حرکت نہیں دے رہے، کہیں مصطفیٰ بے آرام نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں. اور مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر صرف دیکھ نہیں رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. پیشانی پر نگاہ آتی ہے اور پیشانی کے حسن و جمال کا طواف کرتی ہوئی آنکھیں اس حسن کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہی ہیں. کبھی چہرے سے آنکھوں کی طرف آتے ہیں، کبھی پلکیں دیکھتے ہیں، کبھی بھویں دیکھتے ہیں، کبھی رخسار دیکھتے ہیں، کبھی لبھائے مبارک دیکھتے ہیں، کبھی ریش مبارک دیکھتے ہیں، کبھی بینی مبارک دیکھتے ہیں. حضور کے چہرے کا طواف علی کی آنکھیں کرتی چلی جا رہی ہیں. اتنے میں اس آنکھوں کے طواف میں سورج غروب ہونے لگا. علی نے محسوس کر لیا ابھی نماز عصر ادا نہیں کی. ایک بار ڈوبتے سورج کو دیکھا، ایک بار چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، پھر چہرے مصطفیٰ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ علی جن کی کوئی نماز کبھی قضا نہ ہوئی، وہ اس وقت نماز کی فکر نہیں کر رہے، وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً علی جانتے ہیں، علی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. علی آج چہرے مصطفیٰ کو اتنے قریب سے دیکھ لے، نہ جانے تجھے پھر کبھی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کو واف فرمایا، پلکیں اٹھائیں، چہرے علی پر نگاہ پڑی. وہاں پر تجسس بھی ہے، شوق بھی ہے، خوشی بھی ہے، اضطراب بھی ہے. شوق، خوشی، محبت و رفتگی تو چہرے مصطفیٰ کو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے، مگر اضطراب یہ ہے کہ آج علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی نماز عصر قضا ہونے کا اضطراب ہے. حضور نماز قضا ہو گئی، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارک کی زیارت کر رہا تھا. حضور نے فرمایا اچھا علی، جو اتنی برفتگی اور شیفتگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا چلا جا رہا ہے، طواف کر رہی ہے جس کی آنکھیں، اس کی نماز قضا نہ ہوگی. اے علی تیری نماز قضا نہیں ادا ہی ہوگی. اور مصطفیٰ نے ایک اشارہ ابرو فرمایا. اور روایات میں آتا ہے کہ سورج ڈوبا سورج واپس عصر کے مقام پر آتا ہے اور علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز کی ادائیگی کا وسیلہ بنے ہیں تو مصطفیٰ بنے ہیں. کس مقام پر وسیلے کو رد کرنے کی کوشش کرو گے؟ اسلام کی تاریخ وسیلہ سے بھری پڑی ہے. ایک صحابی اچھا آخری بات جس کو آ گئی یہ بات بھی آ گئی تو یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں. وقت میں نے آج ابھی دیکھا ہے 1.5 گھنٹہ ہونے دیکھی. ایک صحابی جس نے جو روزہ توڑ بیٹھے، اب جائیں تو جائیں کہاں، اور انہیں خبر ہے کہ سارے الجھے معاملات سلجھتے ہیں تو در مصطفیٰ پر سلجھتے ہیں.
सीधे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह, गुनाह कर बैठा हूँ, जुल्म कर बैठा हूँ, रोज़ा तोड़ बैठा हूँ, अब करूँ तो करूँ क्या? हुजूर ने फरमाया कि अब तुम फराग अदा करो, रोज़े रखो, 60 मसाकिन को खाना खिलाओ। हुजूर, एक रोज़ा रखा नहीं गया, 60 रोज़े कैसे रखूं? वो सहाबी भी बड़े माशाल्लाह पक्के थे, शौक वाले थे। उन्हें पता है कि जो कुछ मिलेगा तेरे मुस्तफ़ा से मिलेगा। हुजूर ने एक रोज़ा तोड़ बैठा, 60 रोज़े रखो। हुजूर, बंदा परवर एक रोज़ा रखा नहीं गया, 60 कैसे रखूं? हुजूर ने फरमाया अच्छा, तो फिर शरीयत का दूसरा पहलू ये है कि तुम 60 मसाकीन को खाना खिला दो। हुजूर, सहरी और अफ्तारी के लिए मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता, मैं 60 बंदों को खाना कैसे खिलाऊं? अगर तो मुस्तफ़ा बेइख्तियार नबी होते तो कहते भी शरीयत ने जो कहना था कह दिया, अब मैं क्या करूं? लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुजूर जानते हैं, और मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो बाइख्तियार नबी हैं, बाइख्तियार रसूल हैं, रसूलों के इमाम रसूल हैं, नबियों के इमाम नबी हैं, रब के महबूब नबी हैं। उनके मुंह से जो निकल जाता है वो शरीयत हो जाता है। फरमाया बैठ जाओ, उसे वापस नहीं भेज दिया, कहा बैठ जाओ, बिठा लिया। थोड़ी देर में एक और सहाबी कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, ये कबूल फरमाए। हुजूर ने वो खजूरें कबूल फरमाई और साथ ही वही खजूरें उठाकर इस रोज़ा तोड़ने वाले सहाबी को अता फरमा दी। जाओ, जाकर मदीना के गुरबा में, मसाकीन में, फकीरों में ये तकसीम कर दो, तुम्हारा कुफारा हो गया। लेकिन वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा गरीब कोई और है ही नहीं। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम पूरे शहर में मुझसे ज्यादा गरीब की और है ही नहीं। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, कैसे लाडले साहब और कैसे मेहरबान रसूल है, कैसे शफीक नबी है। फरमाया कि जाओ, ये खजूरें तुम खा लो, तुम्हारे बच्चे खा ले, तुम्हारा कफारा अदा हो गया। वो नबी जो इस दुनिया में भी वसीला, जो बरज़ख में भी वसीला, जो माशर में भी वसीला, जो आलम अरवाह में भी वसीला, उस नबी को हम वसीला यहाँ पर क्यों ना माने और नबी के गुलाम नवाफिल अदा करने वाले रब की बारगाह में नबी की नबूवत के चश्मे से सैराब होने वाले औलिया इकराम, सालिहीन, ये मुख्तलिफ दरिया हैं, मुख्तलिफ नहरें हैं जो सैराब कर रही हैं और वीरान दिलों को सैराब कर रही हैं। जिस तरह बड़े दरिया से छोटी नहरें निकलती हैं, छोटी नहरों से राजमा निकलते हैं और जमीनों को सैराब करते चले जाते हैं, ये कोई दरिया बहता है तो बगदाद में बहता है,
کوئی دریا بہتا ہے تو کوٹ مٹھن میں بہتا ہے، کوئی دریا بہتا ہے تو اجمیر میں بہتا ہے، کوئی دریا بہتا ہے تو ملتان میں بہتا ہے، کوئی دریا اپنی نہروں کو پانی دیتا اور سیراب کرتا ہے تو وہ پاک پتھر شریف میں بہتا ہے، کوئی دریا بہتا ہے تو بوڑھے والا اور بہاڑی کی سرزمین پر بہتا ہے، کوئی دریا بہتا ہے تو دنیا کے مختلف خطوں میں ویران دلوں کو، بے رنگ زمانوں کو، دلوں کو سیراب کر کے ان کو درخیزی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، آج اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا سبب، کہے کے کلمات کا سبب، بیان کی گئی احادیث کا سبب، روایات کا سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر میں پیش کرتے ہیں۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، سلسلہ قادریہ، فریدیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے اولین و آخرین کی برکت پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر اس وقت تک جتنے ایمان کی حالت میں وصال کر چکے ہیں تمام کی ارواح کو پہنچاتے ہیں۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے
خصوص صاحب نظام کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نظریں جھکائے تیرے یہ بندے حاضر ہیں جو جسمانی طور پر بیمار ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما۔ ذہنی طور پر جو مضطرب ہیں، یا اللہ سکون عطا فرما۔ روحانی طور پر جو مضطرب ہیں، یا اللہ انہیں تمامیت عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری ماؤں پر رحم فرما، ہمارے باپوں پر رحم فرما، ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں پر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا فرما، ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، جن کے والدین آئے ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਾ ਲਾ 4-5। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ 10 ਲੱਖ ਪਾ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਬੈਸਟ। ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਇਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ। ਇਹਨੇ ਮਕਾਮ ਕੂ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। 10 ਤੇ ਗਈ 10 ਕਮਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। 9 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, 2 ਡੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੱਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐ ਕੋਈ ਸਨੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਨੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖ
ਮੈਨੂਅਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। क्या हाल है जनाब? क्या हो रहा है जनाब? इन्होंने क्या खसूसी तौर पर कैप्चर करना पूरी मंजिल। अच्छा लंदन ने जी। अच्छा चलो माशाल्लाह। कोई उतो जाके मर गए हैं पट्टियाँ आ रही हैं है ना। बड़े बड़े बंदे ऐसा गल है। घट तो घट मजा नहीं आना ऐ फड़ के दस एक मूवी का रूटीन बन गया। पता लग रहा है कि वो चलती गई कट टू कट जब स्लेट नहीं चेंज हो रही हैं पता लगे
ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਬੈਠੀ ਭਾਈ ਬੈਠੀ Thank you.